اچھا، ایک اور ہماری ٹینڈنسی یہ ہوتی ہے کہ ہم نا ویکنیسز تلاش کرتے ہیں معاشرے میں. ہم جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں ویکنیسز، خرابیاں، برائیاں، کمزوریاں، ان کو ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں، ان کو تلاش بھی کرتے ہیں، ان کو پیش بھی کرتے ہیں. یعنی وائٹ بورڈ پہ لگا ہوا ایک کالا نقطہ نظر وہ آتا نظر ہے. آتا ہے نا. تو وہ کیا ضرورت ہے بھائی بتانے کی؟ اس سے بغض نہیں پیدا ہوگا تو کیا ہوگا؟ میرے پاس نا اسی طرح کا مصطفی کیس ابھی آیا تھا کچھ دن پہلے، ایک بچی کی کال آئی تھی. اللہ تعالیٰ اس بچی کے لیے آسانی کے معاملات کرے. کہنے لگی سر مجھ سے گناہ ہو گیا اور میری شادی اگلے مہینے. تو میری سارے جو دوست ہیں اور میں نے لوگوں سے مشورہ کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بتا دو اس کو پہلے ہی، تاکہ اس کو بعد میں کسی سے پتہ چلا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. میں کہا بیٹا اس کو پتہ کیسے چلے گا؟ کہتی کیا مطلب؟ میں نے کہا اللہ نے آپ کو اس گناہ سے بچا، مطلب کہ بعد ریپینٹنس دی. کہتی میں بہت توبہ کر رہی ہوں، پچھلے 3 سال سے میں توبہ کر رہی ہوں اس بات پہ. میں کہا ٹھیک ہے ویری گڈ. میں نے کہا اگر آج جب اس کو پتہ چلے گا کیسے؟ وہ بتائے گا جس کے ساتھ آپ کا ہوا، یا آپ بتاؤ گی؟ کہتی ہم دونوں کے علاوہ صرف میری ایک سہیلی کو پتہ ہے جس نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ تم نہ بتاؤ، اس کو بتا دو تم. تو میں نے کہا یار اگر تمہیں یہ یقین ہے کہ وہ سہیلی تمہاری نہیں بتائے گی اور تمہاری اتنی کلوز ہے کہ تم نے اس کو اپنا گناہ بھی بتا دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو تم منا لو. میرا نہیں خیال کہ تمہیں یہ بات آگے کرنی چاہیے جب رب نے تمہارا پردہ کر دیا ہے نا. اور نہ ہی تم اس سے پوچھنا کہ اس نے کیا کیا. کہتی سر یہ تو پھر منافقت نہیں ہوگی؟ کیا جواب دیں گے اس کا؟ جواب تو میں دے چکا ہوں اس کا. میں اس لیے وہی اور کہنا، میں وہی کہنا، ہاں، اس کو کیا میری کہنا کہ یار میں صرف اس میں یہی چیز، آپ بات پوری کر لیں میں پھر پوری کرنا چاہ رہا تھا. میں اصل میں یہ چیز ہے کہ کچھ رشتے اس طرح کے ہوتے ہیں جن میں شراکت برداشت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے شوہر کو بھی ایسا ہی بنایا. ٹھیک ہے، شوہر شراکت برداشت نہیں کرتا اپنی بیوی میں. جیسے اللہ تعالیٰ کو شرک برداشت نہیں ہے نا، شوہر کا مزاج بھی سیم ہے. شوہر کو شراکت برداشت نہیں ہوتی. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ دیکھ لیں، اگر شوہر آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ میری بیوی نے ایسا کر دیا ہے، تو آپ سے پوچھا گواہ لے کے ہو؟ تو کہا گواہ تو نہیں ہے، اب ایک بندے کو میں نے دیکھا ہے میری بیوی کے ساتھ وہ غلط کام کر رہا ہے، میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے. لیکن کیونکہ شریعت نے کہا ہے کہ بھائی وہ ایک عورت ہے یا مرد ہے، اس کی عزت ہے، تم اس پر الزام نہیں لگا سکتے. الزام لگایا بھی ہے تو تم نے جو ہے نا جب تک گواہ نہیں لے کے آؤ گے، ہو سکتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو تو گواہ لے کر آؤ نا. اس طرح نہیں سزا کسی کو دی جا سکتی، گواہ لے کے آؤ. اگر واقعی مسئلہ ہے تو اس کے ساتھ رہنا چھوڑ دو. پھر لعان والی آیات نازل ہوئی، ٹھیک ہے، کہ 4 دفعہ جو ہے نا وہ تم کہو کہ یار یہ جو ہے نا وہ اس نے اس طرح کیا ہے اور میں جو ہے نا وہ سچا ہوں اور یہ جھوٹی ہے، اور پھر 5ویں دفعہ لعنت بھی ہوگی. تو یہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے پھر اصول ذکر کیا. تو خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایسا بنایا ہے کہ وہ شراکت برداشت نہیں کرتا. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر اسے یہ پتہ چل جائے کہ میری بیوی کا اب کسی کے ساتھ تعلق ہے یا رہا ہے، تو یہ یعنی وہ اس کے مزاج میں وہ مسلمان اس کا ہونا ضروری نہیں ہے اس میں.